اس سچی داستان کا عنوان ہے اوپر والے کی عدالت۔ وہ سکھ تھا، انڈین فوج میں آفیسر تھا، مگر آج امریکہ کے اس اولڈ ہوم میں قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے دعا کرو تمہیں موت آ جائے، جتنی جلدی تمہیں موت آئے گی اتنی جلدی تمہارا یہ ظاہری عذاب ٹلے گا۔ میری عادت ہے میں ہر جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد کسی نہ کسی اولڈ ہوم میں جا کر مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر بزرگوں سے ملاقات کرتا ہوں، ان کا حال دریافت کرتا ہوں، ان کے دکھ سنتا ہوں، ان کو تسلی دیتا ہوں، یہاں تک کہ نماز مغرب پڑھ کر وہاں سے اپنی رہائش کی طرف نکل پڑتا ہوں۔ آج حسب معمول میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک اولڈ ہوم میں گیا جہاں ایک سکھ مقیم تھا، بلکہ یوں کہیں قیدی تھا، جس کی زبان پر زخم بنے ہوئے تھے، جن کے اندر پیپ بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت اتنی عبرت ناک تھی کہ زخموں سے رسنے والی پیپ کو وہ باہر تھوک بھی نہیں سکتا تھا، مجبوراً وہ پیپ اندر ہی اتار رہا۔ میڈیکل سائنس اس کے علاج کر کر کے تھک کر ہار مان گئی تھی، لہٰذا اسے تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب کیونکہ اس کی زبان پر زخم تھے، لہٰذا وہ بول کر بات کرنے سے قاصر تھا۔ ادارے کی طرف سے اسے ایک کاپی اور پینسل مہیا کی گئی تاکہ وہ اپنی تکلیف یا ضرورت لکھ کر بیان کر سکے۔ میں نے جب اس سے صحت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے ایک خالی پیج پر انگلش میں جواب لکھ کر دیا، جس کا مفہوم تھا میری حالت آپ کے سامنے ہے، سوال کیسا؟ مزید سوال کے بعد پتہ چلا کہ وہ انڈین آرمی میں آفیسر تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ منتقل ہوا، اولاد چھوڑ گئی، بیوی مر گئی اور وہ لاوارث ہو کر اس ادارے کی پناہ میں آ گیا۔ پھر میں نے اس سے بیماری کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے اس بیماری کے متعلق کچھ علم نہیں۔ مختلف ہسپتالوں میں مختلف ڈاکٹرز نے مختلف علاج کیے، مگر مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پہلے پہلے یہ زخم نچلے جسم پر پھر اوپر حصے پر بن گئے اور اب منہ کے اندر اور زبان پر بن گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد ہار مان چکے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ موت ہی تمہاری اس اذیت کو کم کر سکتی ہے۔ میں نے فوراً سے موضوع بدلا، اس کی جاب کے متعلق سوال کیے اور پھر اس نے ایسا واقعہ سنایا کہ میری روح تک لرز گئی۔ میں اس کے عذاب کو سمجھ گیا۔ اس سکھ آرمی آفیسر نے بتایا کہ وہ کشمیر میں تعینات تھا۔ ایک رات شراب میں دھت ہو کر باہر نکلا تو شباب کی طلب ہونے لگی۔ وہ قریبی جھونپڑی نما گھر میں گھس گیا جہاں ایک نوجوان لڑکی اپنے نامولود بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کا شوہر چند دن پہلے ہماری فورسز کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ مجھے ان کی حالت پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں نے اس نامولود کو ماں کے سینے سے الگ کیا اور اپنی ہوس مٹانے کی کوشش کی تو لڑکی نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں نے لڑکی کے دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں میں گولیاں داغ دیں تاکہ وہ مزاحمت کے قابل نہ رہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنا جسم مجھ سے پامال کروانے سے بچنے کی کوشش میں ہلتی چلتی رہی، یہاں تک کہ میرے سپاہیوں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ لیے اور میں نے اس کی عزت پامال کرنا شروع کر دی۔ جب میں
اپنی ہوس مٹا چکا تو مجھے پتا چلا کہ لڑکی میری وحشت سہتے سہتے مر چکی ہے۔ میں نے لڑکی کے ساتھ مقیم بوڑھے، بوڑھی اور بچے کو بھی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تاکہ کوئی موقع کا گواہ نہ رہے، اور اس واقعے کو مجاہدین کی کارروائی قرار دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ مجھ سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، مگر میری نظر میں یہ ظلم نہیں تھا، کیونکہ وہاں روز کشمیری لڑکیاں انڈین آرمی اور ہندو پنڈتوں کے ہاتھوں لٹتی تھی۔ اپنی بات کا مکمل جواب لکھنے کے بعد سکھ آرمی آفیسر نے پوچھا، مزید کوئی سوال؟ میں نے کہا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، جس پر سکھ آرمی آفیسر نے کہا کہ وہ لیمو پانی پینا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کی تکمیل کر دی۔ اس کے بعد الوداعی کلمات کہتے ہوئے اٹھنے لگا تو سکھ آرمی آفیسر کی طرف سے سوال آیا، پاکستانی ہونے کے باوجود تم نے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان ہونے کے ناطے تم اس وقت قابل رحم حالت میں نظر آئے تو تم پر رحم کیا۔ با خدا اگر میدان جہاد میں سامنا ہوا ہوتا اور تو صحیح سلامت سامنے ہوتا تو امت مسلمہ کی ایک ایک بیٹی کا حساب لیتا۔ میری دہکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ سکھ لرزنے لگا اور مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ میں نے واپسی کی راہ لی اور سوچتا ہوا گھر آ گیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر پیدا کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کوئی جو مجھے میرے کیوں کا جواب دے۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔